ایک حدیث بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم دور کر دیں گے ان کے دلوں کی کدورت جو آپس میں ہوگی، اخواناً علی سرر متقابلین، یہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح۔ یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے سیدنا علی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غل رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہم سے یہ دور کر دے گا۔ سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، اب اس پہ میں بات کروں 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ یہ میں نے حدیث اس لیے بیان کی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفا 14 اپریل 2010 عیسوی، جن کو میں اپنا استاد بھی مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ویڈیوز سے بہت کچھ لرن کیا ہے اس حوالے سے، باقی میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں، نہ میں نے کہیں دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے کبھی تنظیم اسلامی جوائن کی ہے، نہ کبھی جماعت اسلامی۔ کوئی بھی علمی شخصیت ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں، باقی غلطیاں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار صاحب کو۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 جو اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کی وساطت سے اس کی کلیریفیکیشن دے دوں کہ وہ انہوں نے حدیث غلط بیان کر دی تھی۔ انہوں نے یہی حدیث بیان کی لیکن ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، یا ان کی اس اعتبار سے ایکسپرٹیز نہیں تھی اس فیلڈ کے اندر۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی اب میں پروفیشنل انجینئر ہوں لیکن ڈاکٹری کی فیلڈ میں کس حد تک پروفیشنل ہو سکتا ہوں، وہاں پر میری کمزوری موجود ہوگی، کیونکہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں اور وہ خود مانتے بھی تھے۔ بلکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی 13 جون 2008 کو جمعے کے دن، 2-2.5 گھنٹے کی ان سے ڈیٹیل ملاقات ہوئی، تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ اختلافی موضوعات جو ہیں ان میں میں بالکل امی ہوں، حدیث کی فیلڈ میں میں امی ہوں، اور یہ باتیں ان کی ریکارڈڈ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ قرآن کی فیلڈ میں، تو ظاہر ہے جب پھر امی ہے تو اس سے پھر اس طرح کی غلطی ہو جائے گی۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا علی کا قول تو پیش کیا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ سیدنا علی نے کہا کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیثیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفا 774 ہجری وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لے کر آئے ہیں، اور اس میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام ہے، اصحاب جمل کا نام ہے اور سیدنا عثمان کا نام ہے۔ تو یہ میں کلیریفیکیشن دے دوں اس حوالے سے کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے غلطی ہوئی، اور چلیں یہ اس اعتبار سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ میں کوئی ان کا مقلد نہیں ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جہاں پر علمی اختلاف ہوگا غلطی کسی کے بھی ہوگی، بڑے کے بڑے سے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس علمی اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ جب صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کوئی 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی یا ان کا کوئی مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ مرتبہ اپنی جگہ، غلطی 100 بسم اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی غلطی ہوئی، وہ بھی صحابہ تھے، غلطی ان سے بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا، کوئی توہین نہیں سمجھا اس کو، غلطی اپنی جگہ۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے یہاں پر اصلاح اس حوالے سے اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہ بتا دوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کلپ کو بھی ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ یہ معاملہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ تو بہرحال یہ جو
सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 47 के कॉन्टेक्स्ट में फ़ज़ाइल सहाबा या अल मुस्तदर अल हाकिम की जो हदीस है वो सैयदना अली की जो का कौल है, मौकूफन हदीस जो है वो सैयदना उस्मान, सैयदना तलहा और सैयदना जुबैर के बारे में है कि उनके बारे में वो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमारे उनके दरमियान ये गिल खत्म कर देगा और हम आपस में तकिया लगाए हुए आमने सामने बैठे होंगे। अब जहां तक ताल्लुक है अमीर शाम माविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में, तो उनके बारे में सैयदना अली का कोई कौल मौजूद नहीं है। इस हवाले से उनके बारे में जो कुछ मौजूद है वो मैं दो हदीसें आपको बता देता हूं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा इस रुए अर्ज पर हदीस और आसार की सबसे बड़ी किताब है, तकरीबन 38,000 अहादीस और आसार का मजमुआ है। मुस्नद अहमद से भी ये समझ ले आप तकरीबन 1.25 गुना बड़ी किताब है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, इमाम इब्ने अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है और सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इमाम इब्ने अबी शैबा से हैं, यानी 20% अहादीस सही मुस्लिम की वो इमाम इब्ने अबी शैबा से ली हैं। सही बुखारी में भी चंद अहादीस इनसे मौजूद है। इमाम इब्ने अबी शैबा उनकी किताब है अल मुसन्नफ। अल मुसन्नफ हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल और उनके आमाल जो है वो बड़ी कसरत के साथ जमा किए हुए हो, उसको अल मुसन्नफ कहते हैं। और अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का जो आखिरी चैप्टर है उसमें 3 बाब है, जमल के ऊपर है, सिफीन और नहरवान के ऊपर, जिसमें तकरीबन 250 अहादीस हैं जंगे जमल, जंगे सिफीन और जंगे नहरवान के बारे में। और ये जिन लोगों को ये वहम हो गया जी मुशाजरात सहाबा को डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो इमाम इब्ने अबी शैबा ने बकायदा बाब बांधे हैं, जमल, सिफीन और नहरवान। बाब जो है वो मुहद्दिस का अपना अकीदा होता है, वो तो बाब बनाकर फितन के चैप्टर में, किताबुल फितन में, फितनों के बाब में 3 सब चैप्टर्स उन्होंने बनाए हैं और इन चीजों को डिस्कस किया। 250 हदीसें। और अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरी बात हुई थी, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में प्रिंट होने वाली है, प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच चुकी है। इसके बाद एक इल्मी आप समझ लें एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये सारी हदीसें पब्लिक के सामने आ जाएंगी जमल, सिफीन और नहरवान के हवाले से, जो हम वो मुकदमा खुलफाए राशिदीन का लेकर खड़े हुए हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग पर हक की मोहर लगाई थी। और ये बड़ी डिटेल से मैंने लेक्चर दिया है जंग जमल, सिफीन और नहरवान के हवाले से। मसला नंबर 101 तकरीबन 2.5 घंटे की गुफ्तगू है। फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है। सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है। अहले सुन्नत पाक.com पर मसला नंबर 101 के नाम से। आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलबत्ता डॉक्टर इसरार साहब से ये जो गलती हुई तो मैं उसकी इस्लाह के एतबार से हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सैयदना अली का क्या मौकिफ था वो बयान करने लगा हूं, और मुशाजरात सहाबा के बारे में मेरा मौकिफ इसके अंदर इंप्लाइड है, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा में सही सनद के साथ ये हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और उन्हीं की खिलाफत में हसन इब्ने अली, ये 5 खलीफा राशिद हैं जिस पे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इत्तफाक है। राफजियों की मैं बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का। तो हम खुलफाए राशिदीन के साथ हैं। तो वो मैं अब आपको 2 रवायतें मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से बता देता हूं ताकि डॉक्टर इसरार साहब की ये जो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी उनके स्टूडेंट्स के लिए भी। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7050 नंबर ये असर है। ताबई कहते हैं कि हमने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाजों में कुनूत नाज़िला पड़ी थी माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, और सैयदना अली ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाही, अल्लाहुम्मा अलैका बि अम्र इब्न आस व अशियाही, ऐ अल्लाह माविया और उसके शिया को तू तबाह बर्बाद कर दे, अमर इब्न आस और उसके शिया को, शिया कहते हैं उनके ग्रोह को, ये पॉलिटिकल टर्म है शियाने अली और शियाने माविया, हम अहले सुन्नत शियाने अली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तू माविया और उसके शिया को, उनके ग्रोह को तबाह बर्बाद कर दे और अमर इब्न आस और उसके ग्रोह को तबाह बर्बाद कर दे। सिर्फ इसलिए उन्होंने ये बात की कि उनकी वजह से खिलाफत का निजाम खतरे में पड़ गया था। तो ये कुनूत नाज़िला, आज लोग इंडिया पे पढ़ रहे हैं कुनूत नाज़िला, लोग अमेरिका के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़े, लेकिन ये भी एक हकीकत है कुनूत नाज़िला। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 7050 नंबर।
تو وہ سیدنا علی کیسے کہہ سکتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے بارے میں جن پر قنوت نازلہ پڑی. اور اس سے بھی بڑھ کر 37,880 نمبر روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، 37,880 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ امیر المومنین کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے، خلیفہ راشد کے ساتھ، وہ تو حق پر ہے، جو مخالفین تھے معاویہ بن ابی سفیان یا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ صفین میں جو میرے خلاف لڑے اور جو میرے ساتھی تھے، میرے ساتھی تو ظاہر ہے وہ تو حق پر ہے ہی ہیں، تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت ان کو دوزخ کی طرف بلائے گی. تو ظاہر ہے سیدنا عمار جو تھے وہ آرمی چیف تھے سیدنا علی کی طرف سے، جنگ صفین میں شہید ہوئے. اور کسی عام آدمی نہیں، ابو الغادیہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، صلح حدیبیہ کے صحابی، ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے. بعد میں پھر وہ روتے بھی تھے کہ علیحدہ سے ایک پورا معاملہ ہے، اس پہ 2 ریسرچ پیپر میرے جو ہیں وہ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں نے یہ پوری سٹوری کھولی ہے کہ احادیث کی روشنی میں مودودی صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگا خلافت و ملوکیت پہ کہ جی انہوں نے تاریخی روایتیں لکھی ہیں، تو ہم نے وہ ایلیگیشن دور کر دیا ہے. ہم نے اب صحیح الاسناد احادیث، اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، ساری اہل سنت کی کتابوں سے وہ 50 حدیثیں عربی میں بھی جمع کی ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پیچھے کون سی زبان رہے گی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں ڈیٹیل سے بتایا. اب مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی طرف آئیں کہ مقتولین صفین کے بارے میں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مولا کا مطلب دلی محبوب، جگری یار، حدیث متواتر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں 22 صحابہ سے یہ حدیث، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. ہم اپنے علماء کو بھی مولانا کہتے ہیں، وہ مشکل کشا نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ دلی دوست. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقتولین صفین کے بارے میں پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ 37,880، تو انہوں نے کہا کہ جو میری طرف سے شہید ہوئے ظاہر ہے وہ تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہ تو حق پر تھے. اور جو میرے مخالفین ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے. آگے الفاظ ہے سیدنا علی کے کہ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ کی عدالت کے اندر. یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو سیدنا علی نے معاف نہیں کیا، تو یعنی کہ وہاں پر معافی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. سیدنا طلحہ کو معاف کیا، سیدنا طلحہ تو المستدرک علاقے میں آتا ہے، جنگ ہی چھوڑ کر چلے گئے، مروان نے خود ان کے گھٹنے میں تیر مارا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مسئلہ نمبر 101 کے اندر سن لیں، میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا. سیدنا زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے، سیدہ عائشہ بھی پوری زندگی روتی تھی، سیدنا علی سے معافی مانگی، سیدنا علی نے معاف کر دیا، ان کا دوپٹہ تر ہو جایا کرتا تھا. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری حدیث اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس حوالے سے اصلاح یا ان کی آپ سمجھ لیں ویڈیو میں اصلاح کے اعتبار سے میری یہ کوشش تھی کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں کوئی مقلد نہیں ہوں. اکثر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا میرے بارے میں کہ یہ کوئی ان کو پھیلا رہا ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں، قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان خدمات کی برکت سے ان کی غلطیاں بحیثیت انسان جو ہوئی وہ معاف کرے. اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی علماء جنہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے، مولانا مودودی ہوں یا احمد دیدار صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. تو یہ اصلاح کی کوشش کی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے میں نے دفاع پہ چونکہ لیکچر دیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید میں کوئی جماعت کو پروموٹ کر رہا ہوں. میں سب سے محبت کرتا ہوں، کوئی پارٹی بازی میں نہیں پڑتا، لیکن میں ساری جماعتوں سے جو بھی توحید کی بات کریں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور مسئلہ نمبر 48 میں نے ریکارڈ کروایا تھا، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. اس میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جو اہل حدیث کی طرف سے الیگیشنز لگائی گئی تھی اور اہل تشیع کی طرف سے، میں نے دونوں اعتبار سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا. اور مسئلہ نمبر 41 بھی وحدت الوجود کے ایشو پہ، تو میں نے اہل تشیع کا بھی رد کیا اور اہل حدیث کے بھی ان علماء کا جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی اس حوالے سے زیادتی کی.
تو میں نے دونوں کا رد کیا. اس کے بعد اہل حدیث بھی ناراض ہو گئے اور اہل تشیع بھی ناراض ہو گئے. اور وہ اسی دن جب وہ لیکچر اپلوڈ ہوا, مسئلہ نمبر 48 فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں میں نے ناسبیت کا جو سیدنا علی کی معاذ اللہ بغض کا الزام تھا جو ڈاکٹر اسرار صاحب پہ, میں نے وہ دور کیا اور کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کھلی. ایک وہ وقت تھا کہ 80s میں ان کا ایک لیکچر تھا جو کتابی شکل میں سانہ کربلا کی شکل میں آ چکا ہے. اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو بالکل ان لاجیکل ہیں, اور مودودی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے سخت کامنٹس کیے جو بالکل بیس لیس ہے. میں کہتا ہوں بیس لیس ہے. وہ 80s میں انہوں نے تقریر کی, اس وقت ان کی تحقیق نہیں تھی, لیکن 2005 میں جو کتاب ان کی چھپی پاکستان میں نظام خلافت کیا, کیوں اور کیسے, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور خلافت کے نظام جو ٹوٹا ہے تو یہ قبائلی تعصب تھا. یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے انہوں نے اس اتنے سخت الفاظ خود کیے. پہلے مودودی صاحب کو کہتے تھے سخت الفاظ لکھے, پھر خود بھی لکھ دیے. یہ قبائلی تعصب تھا جو کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے خود مانا یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا اور کوئی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیریفیکیشن ہوتی ہیں انسان کو. بال اس میں ایک چیز میں بتا دوں جو کہ اشارتاً ذکر ہوئی ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے کہ سیدنا علی نے ان کا نام کیوں لیا. تو بھائیو یہ بات حقیقت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض پالیسیز ایسی تھیں جو ہے تو نیک نیتی کے ساتھ تھی, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تالیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو زیادہ نوازتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو غزوہ حنین پہ آپ نے 100 اونٹ دے دیے, تو باقی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اے انصار کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. یعنی اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے, اسی لیے آپ کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ایسا کرتے تھے. اسی طرح کے معاملات حضرت عثمان سے بھی ہوئے. انہوں نے تالیف قلب کے لیے چند بنو امیہ کے جو نوجوان تھے اور جو نیو مسلمز تھے ان کو چند گورنی کے عہدوں پر فائز کیا. اور پھر وہ صحیح مسلم میں آتا ہے, اور وہ جو تھا عقبہ بن ابی معیط جو بخاری میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس نے اوجڑی رکھی تھی جو حضرت فاطمہ نے ہٹائی تھی. اس کا بیٹا ولید بن عقبہ بعد میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ پہ معافی مانگ کے, تو اس کو گورنر لگا دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے کوفے کا, اور اس نے شراب پی کے وہ نماز پڑھایا کرتا تھا. اس کی وجہ سے صحابہ میں بڑا اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے خلاف ایک ریولوشن پھر شروع ہو گئی. لیکن سیدنا عثمان جب بھی کوئی ایسی بات پہنچتی تھی وہ بیک فوٹ پہ جاتے تھے اور ایسے لوگوں کو گورنری سے ہٹا دیتے تھے. لیکن ظاہر پالیسیز کی وجہ سے ایک رنج تو تھا صحابہ کے دلوں میں, تو اس کی طرف سیدنا علی نے اشارہ کیا. اور یہ سیدنا علی کا نہیں ہے, سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, بڑی ڈیٹیل ہے سنن ابی داؤد میں, خلافت والے آپ چیپٹر میں نکال لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کو ایک اہل کتاب کے پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتا کہ تیری کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بڑے تعریفی کلمات اس پادری نے پڑھے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ تو ایک آڑھی دیوار ہے مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اس کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ دروازہ عمر ہے. اصل میں سیدنا عمر کی شہادت جو ہے یہ اسلام کی پیٹھ میں سب سے بڑا چھرا تھا جو گھونپا گیا. اس کے بعد پھر خلافت کا نظام جو ہے ڈگمگاتا گیا, لیکن پھر بھی کچھ عرصہ چلا. خلفائے راشدین ہیں باقی بھی الحمدللہ, لیکن اس طرح کی خلافت نہیں جو ابوبکر و عمر نے کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن تھی. بہرحال وہ ابو داؤد میں آگے حدیث آتی ہے کہ پھر سیدنا عمر کے بعد اس نے پوچھا کہ جو خلیفہ بنے گا اس کا کیا حال ہوگا. تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا نیک اور شریف انسان ہوگا, سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. اور پوچھا اس کے بعد, تو اس نے کہا اس کے بعد جو شخص خلیفہ بنے گا انتہائی نیک انسان ہوگا, لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر نکل چکی ہوگی. یعنی وہ کوشش تو کرے گا کہ کسی طریقے سے اس نظام کو بچا لے, لیکن تل پٹ ہو جائے گا سارے کا سارا نظام, اور خود وہ اس کی بھیڑ چڑھ جائے گا. جو کہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. یعنی حضرت علی کو آپ نے کیا مرتبہ دیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کرنے والا, جیسے قوم سمود میں اس کے بعد امت پہ عذاب آ گیا تھا نا, تو حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد بھی امت پہ پھر عذاب آیا اس شکل کے اندر کہ ایک معاملہ سارا تل پٹ ہو گیا. پہلے سیدنا عثمان کی شہادت اور اس پر تو رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. بل ابو داؤد کی اس حدیث میں پھر ملتا ہے کہ
یہ جب باتیں آ کر اس شخص نے حضرت عمر کو بتائی نا، تو جب اس نے ذکر کیا نا کہ حضرت عمر کو کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ ہوگا تو نیک، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، تو سیدنا عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ یہ حضرت عمر کی آپ کرامت کہہ دیں کہ ان کو ظاہر ہے جب اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو نیچر کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، خدا عثمان پر رحم کرے، یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے معاملات تھے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود خلفائے راشدین میں ہیں حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قیامت والے دن خلفائے راشدین کے ساتھ اٹھائے۔ جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔